بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 147 میں باپ کے قضا روزے کا بڑے بیٹے پر وجوب بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ کتاب صلاۃ میں بیان کیا گیا تھا کہ والد کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں، یہاں پر بھی روزے کی قضا کے حوالے سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہ باپ کی قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہے متعلقہ فروعات وغیرہ بیان ہوں گی۔ باپ کے قضا روزے کا بڑے بیٹے پر وجوب، متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ مذکورہ حکم کے متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی۔ شہید ثانی کا نقد و نظر اور عبارت کی تشریح بھی بیان ہوگی۔ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ اکثر ایسے مسائل میں کچھ لوگ جو ہے نا جی افراط و تفریط سے بھی کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کا بار نہیں اٹھائے گا، اور یہ جو ایک دوسرے کی قضا نمازیں ہوتی ہیں یا روزے یا عبادات ہوتے ہیں، یہ اصلاً ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بندہ دوسرے کی طرف سے اجیر وغیرہ نہیں بن سکتا۔ تو اس پر مستقل تحقیقات بھی کی گئی ہیں، اور ضمناً جو ہے مسائل میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ چوتھا مسئلہ، باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہیں اور اس کے احکام ہیں۔ فرمایا وہ والد کے جو مریض ہونے کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا اور بعد میں وہ صحیح ہو گیا تھا اور اپنے روزوں کی قضا رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے سستی کی وجہ سے یا کسی سفر وغیرہ کی وجہ سے قضا نہیں کی اور فوت ہو گیا، تو اس کے ان روزوں کی قضا کرنا بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ اگر خود نہ رکھ سکے تو پھر اجیر لے اور کسی کو کہے کہ یہ میرے والد کے روزے رکھو۔ اور بڑے بیٹے پر جو روزے کی قضا کا وجوب ہے، اس کی ایک اور بھی شرط ہے کہ جب والد اس کا فوت ہوا ہے تو یہ بیٹا بالغ ہو چکا ہو۔ بس اگر اس کی وفات کے وقت یہ نابالغ تھا تو بالغ ہونے کے بعد اس پر اس کے روزوں کا قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں دو قول اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو نہایت ہی اہم اور دقیق مسئلہ ہے۔ فرمایا الرابعۃ اذا تمکن من القضاء ثم مات قضا عنہ اکبر ولده الذکور وهو من لیس له اکبر منہ وان لم یکن له ولد متعددون مع بلوغہ عند موتہ۔ روزے کے مسائل سے متعلقہ جو احکام وغیرہ بیان ہو رہے تھے، ان میں سے چوتھا مسئلہ یہ ہے اذا تمکن من القضاء، جب والد مریض ہونے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا ماہ رمضان کے اور بعد میں قضا رکھنے کی قدرت اس کو پیدا ہو گئی، ثم ماتا، لیکن اس نے قضا نہیں کی اور فوت ہو گیا، قضا عنہ اکبر ولدہ الذکور، تو اس کے بیٹوں میں سے بڑا جو بیٹا ہوگا وہ قضا کرے گا اس کے روزوں۔ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَكْبَرُ مِنْهُ، بڑے بیٹے کی تعریف کیا ہے۔ کبھی تو ہم کہتے ہیں یار یہ چیزیں فقہا کیوں اتنا کھول کے بیان کرتے ہیں، اس کا نتائج ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں۔ اب بڑا بیٹا جو ہے اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے بہت سارے بیٹے ہوں ان میں سے جو بڑا ہوگا اس پر واجب ہوگا، حالانکہ مراد کیا ہے وَهُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَكْبَرُ مِنْهُ، وہ شخص کہ جس سے بڑا کوئی موجود نہ ہو اس کی اولاد میں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مُتَعَدِّدٌ، اگرچہ کہ اس کے لیے زیادہ اولاد ہو ہی نہیں۔ اگر ایک انسان کا ایک ہی بیٹا ہو تو پھر اسی پر اس کے قضا روزے آئیں گے، چونکہ اس سے کوئی بڑا موجود نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کرنا کہ اگر ایک بیٹا ہو تو اس پر والد کے قضا روزے نہیں آئیں گے، کیوں جناب؟ چونکہ وہ تو کسی سے بڑا ہی نہیں ہے، اس کی تو اور اولاد ہی نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی اور موجود نہ ہو، اگرچہ کہ اس والد کے زیادہ بیٹے نہ ہوں، مع بلوغہ عند موتہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب اس کا والد فوت ہوا تو وہ بالغ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو والد فوت ہوا ہے وہ مریض ہونے کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھ سکا تھا، بعد میں اس کو قضا کی قدرت حاصل ہوئی ہو
اور پھر وہ فوت ہو گیا ہو تو ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ اگر وہ مریض ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا تھا اور بعد میں اسی مرض میں فوت ہو گیا تو ان روزوں کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، نہ خود اس پر واجب ہوگا کہ اس کے روزے قضا کرے، نہ ہی اس پر واجب ہوگا کہ کسی کو اجیر لے، بلکہ خود باپ پر بھی ان کی قضا واجب نہیں ہوئی تھی، چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرض کی حالت میں جو روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا تب واجب ہوتی ہے کہ اگلے سال سے پہلے پہلے وہ کیا ہے شفا یاب ہو جائے، نہیں تو وہ فدیہ میں بدل جاتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب اس کا والد فوت ہو رہا تھا تو وہ بالغ ہو چکا ہو، بس اس کی شہید ثانی وضاحت دیتے فَلَوْ كَانَ صَغِيرًا فَفِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ قَوْلَانِ، اگر جب اس کا والد فوت ہوا وہ بچہ چھوٹا تھا، اس کے مرنے کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد یہ بالغ ہو گیا، آیا اس پر اپنے والد کے قضا روزے واجب ہوں گے بعد بلوغہ جب یہ بالغ ہوگا؟ قولان، اس میں دو نظریے ہیں، ایک نظریے میں ہے کہ وہ واجب ہے اپنے والد کے روزوں کی قضا کر لے، اور دوسرا نظریہ ہے کہ اس پر واجب نہیں۔ دلیل وجوب یہ ہے کہ چونکہ اس کو اپنے والد کے جو خصوصی اموال ہوتے ہیں حبوہ کے عنوان سے اسے ملتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو جناب علی اس کے روزے بھی یہ کیا کرے قضا کرے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جناب چونکہ جب وہ فوت ہوا تھا اس کا والد یہ بچہ تھا اور اس سے رفع قلم ہو چکا ہے، اس پر تو کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، جب بالغ ہوتا ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا اس کے واجب روزے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو اس سے صاب عدم وجوب جاری کریں گے۔ اور یہاں پر ایک اور فرع اور مسئلہ بھی ہے، وَلَوْ تَعَدَّدُوا وَتَسَاوَوْا فِي السِّنِّ اشْتَرَكُوا فِيهِ عَلَى الْأَقْوَى فَيُقَسَّطُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَكَفَرْضِ الْكِفَایَةِ، اگر ایک انسان کے چند بیٹے کیا ہے ہم سن ہیں، ان میں سے کوئی مشخص نہیں ہے کہ بڑا کون ہے، سارے ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں، وَتَسَاوَوْا فِي السِّنِّ اور وہ عمر میں برابر ہیں، اشْتَرَكُوا فِيهِ عَلَى الْأَقْوَى تو قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اس کے قضا روزے رکھنے میں بھی وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ فَيُقَسَّطُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ تو وہ روزے ان پر برابر برابر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ کے چند بیٹے ہیں جو ہم عمر ہیں، مثال کے طور پر اس کی 3 بیویاں تھیں، تینوں نے ایک ہی وقت میں 3 بیٹے جنم دیے، اگرچہ یہ نادر ہی اتفاق ہوتا ہے لیکن جناب فقہا کا فرض ہے کہ سارے مسائل اور فروعات کو حل کر کے رکھیں۔ تو اس صورت میں اقوی قول یہ ہے کہ وہ والد کے جو قضا روزے ہیں ان پر برابر تقسیم کیے جائیں، اور اگر کوئی روزہ زائد ہوتا ہے تقسیم میں تو پھر وہ کیا کریں گے، اس کو فرض کفائی کے طور پر لیں گے، ان میں سے جو بھی اس کو انجام دے دے گا دوسروں سے ساقط ہو جائے گا، اگر کوئی اس کو انجام نہیں دے گا تو سارے گنہگار ہوں گے۔ فَيُقَسَّطُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ یعنی ان پر برابر برابر تقسیم کر دیے جائے، مثال کے طور پر اس کے 9 روزے قضا ہیں اور یہ 3 بیٹے ہم سن ہیں تو 3 روزے یہ رکھیں گے۔ فَإِنْ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْءٌ اگر تقسیم سے کوئی روزہ باقی بچ جائے فَكَفَرْضِ الْكِفَایَةِ تو وہ فرض کفایہ کے عنوان سے ہوگا، ان میں سے جو بھی اس کو انجام دینا چاہے انجام دے تو دوسروں سے ساقط ہو جائے گا، اگر ان میں سے کوئی بھی انجام نہ دے تو سارے گنہگار ہو جائیں گے۔ علم اصول میں واجبات کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے واجب عینی اور کفائی بھی ایک مشہور قسم ہے۔ واجب عینی وہ واجب ہوتا ہے جو ہر شخص پر جدا جدا واجب ہوتا ہے، جیسے 5 گانہ نماز ہے اور باقی واجبات ہیں، لیکن واجب کفائی وہ ہوتا ہے کہ جو سب پر واجب ہوتا ہے، اصل میں وہ ایک کام ہوتا ہے جس کو انجام دینا واجب ہوتا ہے، اب جو بھی اس کو انجام دے دیتا ہے تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر سارے ہی اس کو چھوڑ دیں دوسروں پر ڈالتے رہیں تو سارے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنازہ پڑھنا جو ہے یہ واجب کفائی ہے، اب علاقے میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ ضرور پڑھنا ہوتا ہے، چاہے کوئی جا کر پڑھ دے تو دوسروں سے پھر ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں جو روزے کی بڑے بیٹے پر قضا کا وجوب ہے تو یہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے،
اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حفظ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، پھر رجل یموت وعلیہ صلاۃ او صیام قال علیہ السلام یقضی عنہ اول الناس بمیراثہ، ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس پر نمازیں یا روزے واجب تھے، فرمایا اس سے قضا کرے گا جو شخص اس کی میراث میں زیادہ حقدار ہے۔ قلت فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةٌ، اگر اس کی میراث لینے والی فقط ایک عورت ہو، قال علیہ السلام لا الا الرجال، اس کی بیٹیوں پر یا اس کی وارث عورتوں پر اس کے قضا نہیں ہوتے روزے نمازیں، مگر یہ کہ اس کے جو مرد وارث بنتے ہیں تو ان پر وہ قضا ہوتی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 23 ابواب احکام شہر رمضان میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 5۔ وسائل الشیعہ ترجمہ جو ہے جلد ہفتم صفحہ 197 میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں بھی اس کا نمبر 5 ہی ہے۔ حفظ بن بختری اس کا نام ہے پورا، جو جلیل القدر سے کا راوی ہے، اور یہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں قضائیں۔ تو مکاتبہ صفار ہے امام عسکری علیہ السلام سے، پھر رجل مات وعلیہ قضاء من شہر رمضان 10 ایام، ایک شخص فوت ہوتا ہے اس پر ماہ رمضان کے 10 دنوں کی قضا ہے۔ وَلَهُ وَلِيَّانِ، اس کے 2 ولی اور وارث ہیں۔ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَن يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعًا 5 أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ، کیا ان میں سے جائز ہے کہ ان میں سے ہر ایک 5 کر کے جو ہے قضا کرے؟ فوقع علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جواب خط لکھا، یقضی عنہ اکبر ولدہ 10 ایام ولاء انشاء اللہ، یعنی اس کا بڑا بیٹا جو ہے سارے 10 دنوں کے قضا روزے رکھے گا۔ ان دونوں روایات کا اطلاق یہ ہے کہ اس میں فرق نہیں ہے کہ جو اس کے روزے رہ گئے تھے چاہے مرض کی وجہ سے رہے تھے، عذر شرعی کی وجہ سے، یا سفر کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے رہے تھے، یعنی بغیر عذر کے رہے تھے۔ اور شہید اول اور ان کے استاد عمید الدین کا کہنا یہ ہے کہ وہ روزے بڑے بیٹے پر واجب ہوں گے جو عذر شرعی کی وجہ سے رہ گئے تھے، کیونکہ غالباً وہ اسی حالت میں ترک کرتا ہے چونکہ مسلمان جان بوجھ کر وہ روزے نہیں چھوڑتا۔ اور سید المدارک نے اس کو اچھا نظریہ قرار دیا ہے، استحسان کیا ہے، اور یہ اطلاع کے روایت کے خلاف ہے۔ اور بڑے بیٹے سے مراد بھی وہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اگر میت کا ایک ہی بیٹا ہو تو وہی اس کی قضا کرے گا، کیونکہ وہی بڑا شمار ہوتا ہے شرعاً، اگرچہ کہ اس سے چھوٹا کوئی نہیں۔ اور نصوص بھی صراحت رکھتی ہیں کہ قضا اس کے بیٹوں پر ہے تو بیٹیوں پر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شیخ مفید کا جو نظریہ تھا کہ اگر اس کے بیٹے نہ ہوں تو اس کے بڑے جو ہیں وارث اس کو قضا کریں گے، اگرچہ وہ عورتیں ہی کیوں نہ۔ اور دروس شرعیہ میں اس نظریے کو شیخ مفید سے نقل کرنے کے بعد فرمایا وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُدَمَاءِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمُخْتَارِ، یعنی قدماء علماء شیعہ جو تھے ان کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، روایات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، اور شیخ شہید اول کا دروس میں انتخاب شدہ نظریہ بھی یہی ہے۔ تو جناب شیخ شہید اول بھی اس نظریے میں ضعیف شمار ہو جائیں گے۔ بہرحال ایک تو یہ مسئلہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ والد کی قضا اس وقت اس پر واجب ہو جب بیٹا اس کی وفات کے وقت بالغ ہو چکا ہو۔ اگر وہ چھوٹا ہو تو آیا اس پر قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2 نظریے ہیں۔ اکثر علماء شیعہ کا نظریہ ہے کہ قضا واجب ہوگی، کیونکہ ادلہ وہ مطلق ہیں، وہ شامل ہیں، چاہے اس وقت وہ نابالغ ہو یا بالغ ہو، یا بڑا ہوگا تو اس پر قضا واجب ہو جائے گی، اطلاق ہے دلیلوں۔ شہید اول اور بعض علماء نے اس میں یقین کیا ہے کہ اگر وہ نابالغ رہا ہو باپ کی وفات کے وقت تو اس پر اس کے روزوں کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس وقت بچہ تھا اور اس پر تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اصل استصحاب عدم جاری کریں گے۔ تو اس کا جواب بھی یہی دیا جاتا ہے کہ جناب علی استصحاب وہاں پر جاری کریں جہاں پر اطلاق ادلہ موجود نہ ہو۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر اس کے ہم عمر کئی بیٹے ہوں تو پھر ان پر کیا کریں گے؟ تقسیم کر دیں گے ان روزوں کو،
اور کسی ایک کو ترجیح بھی حاصل نہیں ہے، قضا تو سب پر واجب ہوگی۔ ابن البراج، قاضی ابن البراج بغدادی شیخ طوسی کے جلیل القادر شاگرد تھے، قاضی بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اختیار دیں گے ان میں سے جو بھی قضا کرنا چاہے تو کر لے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہاں تخیر کا مسئلہ نہیں، اگر کرنا چاہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، وجوب آپ بتائیں وہ سب پہ ہے یا نہیں ہے۔ اور ابن ادریس حلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قضا اصلاً ساقط ہوگی جب زیادہ بیٹے ہوں، کیونکہ یہ کیا ہے متیقن سے خروج ہے، وہ تو بڑا بیٹا ہوتا تو اس پر کیا ہوتا، واجب ہوتا، یہاں تو مشخص ہی نہیں ہے، 3 ہم عمر ہیں، ان میں سے بڑا کون ہے۔ تو جناب علی یہ بھی ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے ایک واجب کو ساقط کر دیا ہے، وہ آپس میں تقسیم کر لیں، چونکہ ہم عمر ہیں تو یہ بہتر ہے۔